آج یوم پاکستان کا قومی دن 14 اگست ہے اور 79 ایئرس تقریباً 80 سال اس ملک کو کرۂ ارض پر وجود میں آئے ہوئے ہو چکے ہیں۔ اور آج پورے پاکستان میں یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ابھی آزادی کس حد تک آزادی ہے یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال جشن منایا جا رہا ہے۔ اور دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی مسلمان یا پاکستانی لوگ بسے ہوئے ہیں، وہاں کی ایمبیسی میں، وہاں کے اداروں میں پاکستانی جمع ہو کر آج کے دن کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو صحیح معنی میں حقیقی آزادی عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا اس وعدے کو، اس مقصد کو ہم سب کو مل کر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس حوالے سے تقریر کے اختتام میں کچھ باتیں ضرور کہوں گا، لیکن فی الحال آج اسی خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں آج کے دن کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیسا ہے اور ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ کافی پوائنٹ کئی جمعوں سے خطبہ حجۃ الوداع کے آپ سماعت کر رہے ہیں، اور حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو چارٹر آف ہیومینٹی، انسانیت کا جو ایک پیراگراف، ایک چارٹر اور ایک آرڈر حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا تھا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا نکات تھے اور ہم اس پر کس قدر عمل پیرا ہیں۔ جس میں سے اہم چیز یہ بتائی گئی تھی کہ حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کی امانتیں واپس لوٹایا کرو، اور اس پر کافی تفصیل سے پچھلا جمعہ گفتگو ہوئی۔ اسی طرح سود کے خاتمے کا اعلان حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا میں بھی اس نظام کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میرے خاندان پر، میرے خاندان کے جن افراد پر لوگوں کا قرض ہے اور اس کی مد میں وہ سود لیتے تھے، آج کے بعد سے وہ سب کالعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ تو حضور نے اللہ کی رضا کے مطابق سودی نظام، سودی معیشت کے خاتمے کا اعلان فرما دیا۔ ایک اہم چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمائی، یہ لوگو تم سب، کلکم بنو آدم، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تم بھی مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ اس حوالے سے بحیثیت انسان تم سب برابر ہو، بحیثیت انسان ہر انسان برابر ہے۔ اس دنیا میں انسان جو بھی ہے، کسی بھی مسلک کا ہے، کسی بھی قوم کا ہے، کسی بھی فرقے کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، وہ اپنے حقوق لے کر آتا ہے یہاں پر، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اسپیس بناتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی بود و باش، اس کی رہائش، اس کے کھانے پینے، اس کی نشو نما، اس کے لیے سارے اسباب اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے حقوق میں تمام انسان برابر قرار پاتے ہیں۔ حضور نے اسی کو ارشاد فرمایا ہے، لوگو تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ کیا چیز تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے، کیا چیز تمہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے؟ فرمایا وہ تقویٰ ہے، وہ ہے اصل چیز تقویٰ، کہ تمہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ تمہیں زندگی گزارنے کس طرح ہے؟ اللہ نے تو
سب کے لیے سارے اسباب اس روئے زمین پر اس کائنات میں بنا دیے ہیں، بھیج دیے ہیں۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی بچے کے رزق کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے۔ ماں کی چھاتی میں اس کا انتظام ہو جاتا ہے، بچہ تو بعد میں اس دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ وہ رزاق ہے، وہ رازق ہے، وہ رزق کی تقسیم کرنے والا ہے، وہ رزق کی تقسیم میں اپنے حساب سے معاملہ فرماتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ میری نافرمانی کرے گا، میری ناشکری کرے گا، میری اطاعت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضور نے فرمایا اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے جو رزق اس کے نصیب کا ہے وہ مل کر رہے گا، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ یہی تو وہ اس کے حقوق ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین تو اپنی ربوبیت، اپنی شان ربوبیت، شان رزاقیت کے اعتبار سے اس پر پورا اترتا ہے، لیکن اس نے کچھ عہد لے رکھا تھا بندوں سے، اور اس عہد و پیما کے پورا کرنے میں اگر وہ بندہ پورا اترتا ہے اس پر، تو پھر وہ تقوی کے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ اگر اس کے دل میں تقوی نہ پیدا ہو، قرب الہی، یہ تمام نعمتیں، تمام اسباب اس کے لیے قرب الہی کا سبب نہ بنے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نہ کر سکے، اس کا قرب حاصل نہ کر سکے، تو وہ تقوی سے محروم ہو جاتا ہے۔ بس یہ معیار بتایا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ دوسرے انداز میں ہمیں کتابوں میں یہ ملتے ہیں۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی العجمی، کہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لعجمی علی العربی، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ولا لأحمر علی الاسود ولا لأسود علی الاحمر، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی۔ فضیلت کا معیار حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا تقوی۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا، جتنا اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو کر زندگی گزار رہا ہوگا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ تقوی کو معیار بتایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں نہ رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ نسل دیکھی جاتی ہے، نہ امیری، نہ غریبی، نہ حاکم، نہ محکوم، نہ صحت مند، نہ معذور، جو بھی ہو، نماز کی جس صف میں جس جگہ چاہے کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو پیچھے ہٹا سکے۔ اسی لیے اپنی جگہ مخصوص کر لینا، متعین کر لینا کہ یہ میری ہی جگہ ہے مسجد میں، تو یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ فرق ختم کر رہے ہیں آپ فرق ڈال رہے ہیں اس میں۔ اللہ نے تو یہاں تو سارے فرق مٹا دیے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ وہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے ہیں۔ اب یہاں سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی معذور، نہ صحت مند، نہ کالا، نہ گورا، نہ فلاں خطے کا رہنے والا، نہ فلاں خطے کا رہنے والا، نہ فلاں زبان بولنے والا، نہ فلاں زبان بولنے والا۔ یہ فرق تو ہم نے کر دیے نا سارے، لیکن ہمیں نماز سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جتنا قریب پہنچ گیا اس کو مقام اعلیٰ مل گیا۔ تو فضیلت اور تقوی، فضیلت کا معیار جو ہے وہ تقوی ہے، جس کو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ بتایا ہے۔ اور یہ جتنی عبادتیں ہیں ان سب کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ روزے کا بھی یہی لعلکم تتقون فرمایا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ کو تمہاری بھوک کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کے بارے میں فرمایا، اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہاری ہڈیوں کھالوں کی ضرورت نہیں، تمہارے خون کی ضرورت نہیں، وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔
اللہ تو دلوں کا تقوی دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو. تو یہ معیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. اسی کو حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے. اب اسی کو اگر ہم اپنی شہری زندگی پر، معاشرتی زندگی پر اپلائی کر کے دیکھیں تو یہی رولز پوری دنیا میں انسانیت کے لیے قانونی اعتبار سے سب کے لیے برابر قرار پاتے ہیں. یہ اسلام کا دیا ہوا رول ہے، یہ اسلام کا دیا ہوا قانون ہے. یہ تو جو فرق ڈالا ہے وہ ہم نے ڈالا، ورنہ جن قوموں نے اسلام کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو قانون بنا کر اپنے ملک کے اندر نافذ کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، صرف قانون نہیں بنایا ہماری طرح، اس پر امپلیمنٹ کیا، وہاں پہ انسانیت کی قدر نظر آتی ہے. آپ کسی کو ایک تھپڑ نہیں مار سکتے. قانون ہمارے یہاں بھی ہے، قانون باہر کی کنٹری میں بھی ملے گا، لیکن یہاں قتل و غارت گری تک نوبت آ جاتی ہے. طاقتور قاتل ہو تو وہ اس کی سپورٹ کے لیے ادارے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. ابھی دیکھیں نا امیر رضا کا کیس جو چل رہا ہے، اس سے پہلے ہزاروں کیس ہو گئے، کہیں کوئی انصاف نظر آیا؟ لیکن جن ممالک میں قانون نافذ ہوتے ہیں وہاں آپ کسی کو گھور کر بھی دیکھیں تو ہراسمنٹ کے زمرے میں جاتا ہے. تھپڑ مار دے تو پھر تو آپ کو جیل ہو جائے گی. مجال ہے جو کسی کو مار کے دکھا دے. قانون وہاں بھی ہے یہاں بھی، لیکن یہاں امپلیمنٹ نہیں ہے، وہاں امپلیمنٹ ہے. تو اصل چیز عمل ہے، انسان عمل کر کے دکھائے. اور اسی بنیاد پر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 73 کا آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان جو اس ملک کا باشندہ ہے، رہنے والا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، قانون کی نظر میں سب کے سب برابر ہوں گے. حقوق بھی سب کے یکساں ہی ہوں گے. اسی کے لیے تو پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا. انڈیا میں کیا کچھ تھا؟ زیادتیاں تھیں، ظلم تھا، جبر تھا، فرق کیا جاتا تھا. عبادتوں کے معاملے میں، معاشرتی معاملات میں مسلمانوں کو وہ حقوق حاصل نہیں تھے. جب تک انگریز مسلط رہے تو اس وقت بھی تحریکیں چلتی رہیں. علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1857 کا غدر، اس وقت کی بغاوت کی آپ تحریک اٹھا کر دیکھیں، وہاں دو قومی نظریہ ہی تو تھا، انگریزوں سے آزادی. اور پھر اس کی پاداش میں اس ناکامی کی صورت میں جو علماء اکرام اور پڑھے لکھے لوگ ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے، وہ بہت بڑی قربانی ہے وہ. اور پھر اس کے بعد وہ تحریک آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی. پھر آہستہ آہستہ پھر جو ہے ایک وقت وہ آیا کہ انگریز وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا، اور پھر سن 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، تاکہ ہم اپنے طریقے سے اسلام کے بنائے ہوئے قوانین کو یہاں پہ امپلیمنٹ کر سکیں، قوانین بنا سکیں اور اس کو نافذ العمل کر سکیں. تو آپ پورا 73 کا آئین اٹھا کر پڑھیں. ہر جگہ آئین کی بات ہوتی ہے نا، کبھی اس کو پڑھ کر تو دیکھیں کیا ہے. لیکن اس میں اتنی امنڈمنٹ کر دی گئی، اس میں فلاں ترمیم 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم. اب اس میں ایسے قوانین بنا دیے گئے کہ سارا قسم کا فرق، جہاں کچھ نہیں تھا سب برابر تھے، وہ سارے فرق ڈال دیے گئے اس کے اندر. اب مجھے بتائیے، کیا حقوق ہر شہری کو یہاں برابر ملتے ہیں؟ آپ کی نالج میں ہے یہ بات کہ پاکستان کے پاسپورٹ اب 2 کلر کا ہو گیا ہے، ایک بلو کلر کا، ایک گرین کلر کا. کیڑے مکوڑوں کے لیے گرین کلر اور ایلیٹ کلاس طبقے کے لیے بلو کلر. اور صرف وہ نہیں جو کسی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس کے پورے خاندان کا پاسپورٹ جو وہ بلو کلر کا بنے گا. یہ ہے وہ فرق. امیر ظلم کرے، جبر کرے، ناانصافی کرے، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا. غریب اگر کر لے تو سارے کے سارے ادارے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. وہاں پھر انصاف کی آواز اٹھے گی. تو یہ فرق ہم نے خود ڈال دیا. اور جو طاقتور طبقہ ہوگا، طاقتور آدمی ہوگا، جس کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہوگا، پھر وہ ایسے قانون بھی پاس کرائے گا کہ میں کچھ بھی کرتا پھروں، مجھے استثناء حاصل ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
ہے اور کرپٹ ترین آدمی اس سیٹ پر بیٹھ کر استثناء حاصل کر لیتا ہے۔ اسلام میں اس کی کہیں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، 0.01% بھی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی حاکم اپنے علاقے کا، جب مسلمان عروج پر تھے، مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو کر وہ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے زیارت کی غرض سے آیا، تو طواف کعبہ کے دوران اس کا احرام جو نیچے کی طرف لٹک رہا تھا، کسی زائر کے، کسی حاجی کے پیر تلے دب گیا۔ جب دبا تو اس کو جھٹکا لگا، اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ ایک عام سا آدمی اس نے میرے احرام کو دبا دیا ہے۔ اس نے کھینچ کے حرم کی حدود میں اس کو تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا تو اس کا جو ہے زخمی ہو گیا ایک حصہ، اتنی زور سے کھینچ کے تھپڑ مارا اس نے۔ وہ بادشاہ تھا اپنے وقت کا، عیسائی تھا، مسلمان ہوا تھا نیا نیا۔ جب تھپڑ مارا تو لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے حاکم وقت سے انصاف چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے حاکم تھے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر کے پاس یہ کیس جاتا ہے، حضرت عمر اس حاکم کو، اس جو ہے عیسائی بادشاہ کو طلب کر لیتے ہیں، وہ جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے، جبلہ اس کا نام تھا، تاریخ میں اس کا نام جبلہ آتا ہے۔ وہ حاضر ہوا، حضرت عمر نے کہا، سارے معاملے کی تصدیق کی، گواہ موجود تھے، گواہوں نے گواہی دی، اور حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم نے واقعی اس کو تھپڑ مارا اس طرح جس طرح گواہ کہہ رہے ہیں، جس طرح یہ دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر بحیثیت قاضی اور حاکم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس شخص سے پوچھا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اب تھپڑ کے بدلے تو تھپڑ کے ساتھ اسی کو تو کہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے اپنا بدلہ چاہیے۔ تو اس حاکم سے حضرت عمر گویا ہوئے کہ تجھے تیرے جرم کے بدلے میں وہی عمل ہوگا جو تو نے کیا ہے، لہذا یہ تھپڑ مارے گا۔ اس نے کہا حضور مجھے تھوڑا سا موقع دیں، صبح تک کا مجھے ٹائم دیں، میں خود حاضر ہو جاؤں گا، اور جو آپ کا انصاف کا تقاضا ہے اسے آپ پورا کر لیجئے گا۔ اس کو مہلت دے دی گئی۔ اگلی صبح ہونے سے پہلے اپنا بوریا بستر لپیٹ کے وہ وہاں سے بھاگ نکلا، دوبارہ سے عیسائی ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، دوسرے مذاہب چاہیں تو قبول کر لیں۔ تو یہ تھا اسلام، یہ تھے مسلمانوں کے عروج کا وقت، تھے وہ آبا تمہارے ہی تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارکیں قرآن ہو کر۔ مسلمانوں نے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا اپنی زندگی میں، مسلمانوں کو عروج ملتا رہا۔ اور جب اسلامی قوانین اسلام سے نکل کر، مسلمانوں سے نکل کر غیروں نے اپنایا تو وہ قومیں بھی عروج پر چلی گئیں، اور جن جن قوموں نے ان اسلامی قوانین کو پسے پوچھ ڈال دیا، آج وہ قعر مذلت میں گرتی چلی جا رہی ہیں، گمراہی اور گمراہی کی پستیوں میں گرتی چلی جا رہی۔ تو یہ اسلام کا بتایا ہوا قانون تھا کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، اسی کے مطابق ملکی قوانین بنتے ہیں کہ حقوق کے معاملے میں تمام ریاستی فرد، خواہ وہ کسی بھی خطے سے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی نسل کا بندہ ہو، اگر وہ پاکستانی ہے تو اس کا حق وہی ہے جو کرسی پر بیٹھے ہوئے صدر کا ہے، جو وزیر اعظم کا ہے۔ بیسک حقوق سب کے برابر ہیں، اور جو قومیں اپنے بیسک حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، اپنا حق مانگتی ہیں، دیکھیے حضور نے ایک اصول دیا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، لا تظلموا ولا تظلم، نہ ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ، یعنی نہ ظلم برداشت کرو۔ ظلم کرنا بھی حضور نے منع فرما دیا، اور اگر تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اسے برداشت بھی کرنے کا حکم نہیں دیا، کہا کہ نہیں، نہ اپنے اوپر ظلم برداشت کرو، نہ کسی پر ظلم کرو۔ تو لہٰذا جب حقوق حق تلفی ہو رہی ہو، حق غضب کیے جا رہے ہوں، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور آپ خاموش بیٹھے رہیں،
تو اسلام اس چیز کو نہیں، اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور ظلم کو ظلم کہنا، ظالم کو ظالم کہنا، اس کو جہاد، افضل الجہاد قرار دیا گیا ہے۔ اعلاء کلمۃ الحق عند سلطان جائر، ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ افضل جہاد، افضل الجہاد حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ ہم بڑی میٹھی میٹھی سنتیں کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک سنت اپنا لو، یہ جہاد کا ثواب ہے نا، ماں کے قدم تلے جنت ہے۔ ہم وہ حدیث بھول جاتے ہیں کہ الجنت تحت ظلال السیوف، حضور نے فرمایا کہ تلواروں کے سائے تلے جنت ہے۔ ہم نے آسان والا پکڑ لیا اور جو مشکل والا تھا اس سے جہاد کی طرف سے ہی منہ موڑ لیا ہم نے۔ یہ جو کھڑے ہوئے تھے نا بارڈروں پر وردی پہن کر اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وطن کے فوجی بہادر سپوت، یہ ہمہ وقت جہاد میں کھڑے ہوئے ہیں، ہمہ وقت جہاد میں۔ یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وردی کی آڑ میں قوم پر ظلم کرے گا تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہر پاکستانی کا حق ہوگا، ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی سے یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو سیاسی بات ہو جاتی ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ نہیں، اسلام تو اسی سیاست کا حکم دیتا ہے۔ اکابرین سے لے کر حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اعلیٰ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج کے جملہ اکابرین جو سیاست کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، وہ اسی اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ اور پاکستان جو ہم نے حاصل کیا تھا وہ اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں پہ اسلامی قوانین نافذ کریں گے، یہی مقصد تھا نا۔ نعرہ جو لگاتے تھے لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ صرف یہی کہ ہم مسجدیں بنا لیں گے، نمازیں پڑھیں گے؟ کیا صرف یہی مقصد تھا؟ یہی ہمارا مطالبہ تھا؟ کیا ہمیں وہاں ہندو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے؟ کیا ہم وہاں مذہبی رسمیں نہیں اپناتے تھے؟ ہم تو اتنا آگے نکل گئے تھے کہ ہندوانہ رسموں تک کو ہم نے اپنے مذہب کا حصہ قرار دے دیا تھا۔ آگے نہیں ایسا، آج بھی اس کے اثرات پائے جاتے ہیں اور ہم اس کو مذہب کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو اتنی آزادی تھی۔ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، اقبال نے کہا تھا اس وقت، پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت۔ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہے آزاد۔ تو کیا صرف 2 رکعت نماز ہم پڑھ لیں آسانی کے ساتھ اور ہمیں اس کی اجازت ہو؟ یہ تو اس کی پابندی تو کہیں بھی نہیں ہے سوائے اسرائیل کے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے خطے میں آپ نماز پڑھیں، کسی غیر مسلم میں چلے جائیں، کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ بعض تو لوگ اسے اچھی پرفارمنس سمجھ کے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے ویسی حرکات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم بھی ایسا کریں، یہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے ہمیں، تو اس کو تو پسند کیا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت ہوا وہ کسی بھی مسلک کی ہو، پوری دنیا میں اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ سوال بنتا ہے نا کہ کیوں؟ کفر تو یہ چاہتا یہی ہے کہ مسلمانوں کو اتنا مقید کر دیا جائے کہ بس یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کو اپنا اسلام سمجھے، بس اس سے آگے کی بات نہ کریں۔ نظام چلے گا ہمارا، سسٹم چلے گا ہمارا، معیشت چلے گی ہماری، جوڈیشری ہوگی ہماری، قوانین ہمارے ہوں گے، نظام عدالت ہمارا ہوگا، نظام حکومت ہمارا ہوگا، تمہیں اپنے مذہب میں آزادی حاصل ہے۔ یہ بڑا چارمنگ فل نعرہ نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس سے اچھا بڑھ کے کیا ہے، بس آزادی ہے میں نہیں، اصل غلامی تو یہی ہے۔ جب بھی آپ کفر کے نظام کے خلاف، کیپٹلزم کے خلاف، سوشلزم کے خلاف یا آج کے موجودہ سودی نظام کے خلاف اپنا ایک نظام پیش کریں گے، کنونشنل بینکنگ کے خلاف اسلامک بینکنگ کا نظام پیش کریں گے، تب وہ اس کو چیلنج سمجھتے، تب وہ سمجھتے کہ ہاں یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، لہذا اس کو اٹھا لیا جائے، اس کو گرفتار کر لی جائے۔ یہ نظام کی بات کرتا ہے۔ تو اس نظام کے نفاذ کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، یہ اصل مقصد تھا۔ 2 قومی نظریہ، وہاں جو فرق تھا وہ یہی تھا کہ ان کے ہر نظام سے اسلام کا نظام جدا گانا تھا۔
تو اسی لیے تو نظریے الگ الگ تھے، وہ دونوں نظریے آپس میں ضم نہیں ہو سکتے تھے، لہذا ملک پاکستان ایک آزاد ریاست، اسلامی ریاست کی ضرورت تھی جس کے لیے کھل کر اسلامی نظام نافذ کیے جائے، مساوات کے اصول نافذ کیے جائیں اور اس کے لیے قوانین بنائے جائیں۔ جب قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کب بنایا جائے گا، تو قائد اعظم کا سیدھا سا جواب یہ تھا کہ دستور کی فی الحال ہمارے پاس قرآن و حدیث کی صورت میں پاکستان کا دستور موجود ہے، اسی کے مطابق امپلیمنٹ کیا جائے، اسی کے مطابق اس کو چلایا جائے۔ دستور بنانا آسان کام تو نہیں ہے کہ آج پاکستان بنا کل دستور تیار ہو، ایسا تو نہیں ہے، کافی ٹائم لگتا ہے، ہم ماہرین بیٹھتے ہیں، ایک ایک اصول پر ایک ایک پوائنٹس پر کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت تک قائد اعظم نے یہی فرمایا، اور آج صورتحال یہ ہے، میرا سوال وہی ہے، میں نے شروع میں یہی کہا کہ آج یوم پاکستان ہے، آج نیشنل ڈے آف پاکستان ہے اور پوری دنیا میں آزادی کا دن منایا جا رہا ہے۔ کیا ہم آزاد ہو گئے؟ کیا ہم آج آزاد ہیں؟ یہ سوال ہے آج کی نسل کا۔ وہ رونقیں نظر نہیں آتی جو آزادی کا جشن اور خوشیاں منائی جاتی تھیں، ہر طرف کوہرام بپا ہے۔ کشمیر میں اپنا ہی مسلمان شہید ہو رہا ہے، چاہے وہ اس طرف سے چاہے وہ اس طرف سے ہو۔ بلوچستان کے اندر اپنے ہی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، چاہے وہ اس طرف سے ہو چاہے اس طرف سے ہو۔ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، بیٹھ کر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ظلم و جبر کے ذریعے سے کہیں بھی امن قائم نہیں ہوتا، دونوں طرف اپنے ہی لوگ ہیں، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ قوم بھی ہماری ہے۔ بیٹھ کر بات کرنے کی، سننے کی ضرورت ہے، اور افسوس ہے ایسے موقع پہ علماء کا کردار کہیں دور دور تک ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تحریک پاکستان سے پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو انقلاب کی تحریک برپا کی تھی، ہزاروں علماء کی جانی قربانیاں گئی تھی، اس میں علماء کو توپوں پہ باندھ کے ان کو فائر کیا گیا تھا، درختوں پہ لٹکا کے ان کی گردنیں کاٹی گئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں ہوئی تھیں۔ تحریک پاکستان میں علماء کا ایک بہت بڑا کردار رہا۔ 73 کے آئین دستور کے بنانے میں علماء اکرام کا بہت بڑا کردار رہا۔ قادیانیوں کو کافر سرکاری سطح پہ قرار دینے میں علماء اکرام کا ایک بہت بڑا کردار رہا۔ 4-5 سال گزر گئے، علماء خاموش، کہاں ہیں؟ کس مصلحت کا شکار ہیں؟ کب آواز اٹھے گی؟ کون سنبھالے گا اس ملک پاکستان کو؟ یہ نوجوان مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان 4 سالوں کے اندر 25 لاکھ سے زیادہ پاکستانی پڑھا لکھا گرین وہ ملک سے جا چکا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں جا چکی ہیں، خون ریزیاں ہیں جگہ جگہ پہ، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور ظلم کرنے والوں کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں یہ بہت بڑا رسک لے رہا ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا رسک لے رہا ہوں میں؟ جی جناب، کون بیٹھا ہو اس میں؟ تقریر ریکارڈ ہوتی ہیں، آگے جاتی ہیں، ایجنسیوں کے پاس جاتی ہیں، کوئی بھی نیگیٹو انداز میں پیش کر سکتا ہے، لیکن یہ سنگل آواز نہیں ہونی چاہیے، یہ آواز اٹھنی چاہیے اپنے حقوق کے لیے، اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے۔ اور وہ لوگ جو ظلم و جبر و بربریت پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کا بھلا نہیں کر رہے ہیں۔ قوم کو آزادی دے، صحیح معنوں میں ہمارا عدلیہ کا نظام آزاد ہو، ہمارا سیاسی نظام آزاد ہو، آزاد الیکشن ہو، قوم کے منتخب لوگ آئیں اور وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، لوگوں کی رائے کے مطابق قوانین بنے، اسلامی قوانین بنے، اور پھر دیکھیں کہاں سے کہاں۔ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ میری قوم کے لوگوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جب تبدیلی آتی ہے، قوم جب چاہتی ہے تو تبدیلی آتی ہے، اور یہ آ کر رہے گی، یہ آنی ہی آنی ہے، وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات جب تبدیل ہوں گے، جب بگڑتا ہے نا تو بڑی تیزی سے بگڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور جب بنتا ہے تو بہت سلو سلو، لیکن اب انشاءاللہ یہ جائے گا اس طرف۔ لیکن خاموش نہیں رہنا ہے، جو حق بات ہے وہ کہہ دیں، کسی کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام جہاں پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں، ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اب آگے سنیے، حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہی قرآن و سنت،
اس کو تھامے رکھنا، جب تک اس کو تھامے رہو گے فلاح پاتے رہو گے۔ یہ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا اے لوگو، جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں وہ لوگوں تک پہنچا دو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ یہ چوتھا جمعہ ہے آج خطبہ حجۃ الوداع کے پوائنٹ بیان کرتے ہوئے۔ آخری میں حضور نے فرمایا اے لوگوں تک حق بات کو، اس بات کو پہنچا دو، یہ فلاح کا پیغام ہے۔ اے مسجد کے محراب و منبر گواہ ہو جاؤ، کئی جمعوں سے میں نے لوگوں کو یہ پیغام یا رسول آپ کا پہنچا دیا ہے، آپ لوگ گواہ ہو جاؤ۔ کل میدان محشر اس بات کی گواہی دینا کہ ہاں ہمیں منبر سے یا رسول اللہ آپ کا یہ پیغام ہمیں ملا تھا، گواہی دو گے اس بات کی؟ ہاں، اور ہمیشہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سیدھی بات کرو، گھما پھرا کے نہیں، یہ منافقانہ کردار نہیں، مصلحت کا شکار نہ ہو جاؤ، سیدھی سیدھی بات کرو جو ہے۔ جہاں حق بولنے کی ضرورت ہے وہاں حق کا پیغام پہنچاؤ، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے، ملک پاکستان کو عروج عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے اے اللہ ہم سب کو مل کر اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بلوچستان جل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی پرسوں ترسوں ایک طرف قلات میں جو ہے سیکیورٹی گاڑی اڑائی گئی، اور دوسری طرف فضائی فائرنگ کے ذریعے سے سوراب کے اندر 28 معصوم بچے، عورتیں، ہمارے نوجوان، ان پر بمبارمنٹ کی گئی۔ یہ کیا ہے؟ کشمیر کے اندر لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے، کون لوگ ہیں نہ جانے کون لوگ ہیں، وہ لوگ جو 75 سالوں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑتے رہے، انڈیا سے مزاحمت کرتے رہے، آج ان کو بھی ہم غدار تصور کر رہے ہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کون ڈیل اس طرح کی جو ہے لیڈ کر رہا ہے؟ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں کر رہے، جو بھی کر رہے ہیں یہ اس کو بیٹھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبین وطن سے یہ وطن بھرا پڑا ہوا ہے، ایک سے ایک قابل لوگوں سے یہ ملک بھرا پڑا ہوا ہے، بس لوگوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو خود آگے بڑھ کر آگے آنے کی ضرورت ہے۔ جب لوگ اچھا سمجھتے ہیں نا، اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ جو باہر پوری دنیا میں کروڑوں کے حساب سے پاکستانی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں رہ کر خوش ہوتے ہیں؟ جو پردیس کاٹتا ہے اس سے پوچھیں، ملک کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اپنوں کی محبت رلا رہی ہوتی ہے، تہوار، عید، خوشیاں وہ نہیں جانتے، وہ مچل رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں، جب ان سے پوچھو کہ کیوں نہیں جاتے، وہ یہی کہتے ہیں جا کے کریں گے کیا؟ وہاں بے روزگاری ہے، وہاں غربت ہے، وہاں حقوق نہیں دیے جائیں گے، ہم قابل لوگ وہاں جا کے کیا کر لیں گے؟ وہ آتے ہیں چند دن کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، تنگ آ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، رو کے جاتے ہیں، آتے ہیں تو روتے ہیں، جاتے ہیں تو روتے ہیں۔ اور یہی حالات اچھے ہو جائیں تو یہ سارا کا سرمایہ، ہمارا سرمایہ، یہ واپس پاکستان پلٹ کر آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے اچھی امید ہے، اچھی امید رکھنی بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔